إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. اس وقت عالمی منظرنامے پر جو احوال مسلمانوں کے جو صورتحال ہمارے سامنے آ رہی ہے، جس شخص کے دل میں بھی اسلام اور ایمان کی نشانیاں باقی ہیں، وہ کرب میں بھی مبتلا ہے، تکلیف میں بھی مبتلا ہے، اور ایک سوال کرتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں اپنے ان بھائیوں کی، مظلوم بھائیوں کی مدد کے لیے، انفرادی اجتماعی دونوں اعتبارات سے۔ آج کے اس خطبے میں اسی سوال کے جواب کو سمجھنا ہے انشاءاللہ، اور اس سمجھنے کے لیے پہلے ایک مقدمہ سمجھنا ہم سب کے لیے اس وقت بہت ضروری ہے، جو ہماری اگلی نسلوں کو جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ ہماری آگے آنے والی نسل جس کی تربیت سوشل میڈیا سے ہوئی ہے، انہیں اسلامی تعلیمات اور شعائر کا، قرآن مجید کی تعلیمات اور اصولوں کا وہ علم نہیں ہے جو قرآن و حدیث پر نظر رکھنے والوں کا علم ہے۔ سب سے پہلے بات ذہن میں رکھیے کہ آج جو اس وقت فلسطین کے حالات ہیں، اگر تبدیل بھی ہو جائے، اگر یہ جنگ ختم بھی ہو جائے، جو لوگ مارے گئے، شہید کیے گئے، جن لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا، جو مریض ہیں، جو زخمی ہیں، ان سب کو ان کا بدلہ دے بھی دیا جائے تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، کیونکہ اس وقت دنیا نے سمجھا یہ ہے کہ مسئلے کا حل یہ ہے کہ دو ریاستی فارمولہ اپنا لیا جائے اور بس یہودی بھی خوش رہیں اور ساتھ میں مسلمانوں کو بھی وہ جینے دیں۔ یہ حل نہیں ہے۔ وجہ اس کی تاریخ ہے۔ ان یہودیوں سے ہماری مخالفت، دشمنی نسلی بنیاد پر نہیں ہے کہ یہ یہودی ہیں لہذا ہم ان کے دشمن ہیں، یہ یہودی ہیں یہ ہمارے دشمن ہیں۔ ہماری ان سے دشمنی اس لیے ہے کہ یہ اللہ کے دشمن ہیں، یہ اللہ کے بے ادبی کرنے والے اللہ کے گستاخ ہیں۔ جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں اور جتنی صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی باتوں کو، ان کے عقائد کو، ان کے نظریات کو اور گندے نظریات کو ذکر کیا ہے، انسان پڑھتے ہوئے بھی اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کتنی جرت کے ساتھ یہ کہہ اٹھے کہ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ تو بندھا ہوا ہے، ہر وقت ہم سے مانگتا رہتا ہے۔
چندہ دے دو، قرضہ دے دو. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ نے ان لوگوں کی اس بات کو سن لیا، ان مجرمین کی، کم بختوں کی، کہ جن کا کہنا اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اللہ ہم سے مانگتا ہے. یہ اس قماش کے لوگ ہیں، اس انداز کے لوگ ہیں کہ انہوں نے اللہ کو نہیں بخشا. اللہ کے متعلق بھی ان کے استہزائیہ کلمات ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ اللہ بھی لاچار ہے، اللہ کے علم میں کچھ نہیں ہے. اللہ بعض اوقات دنیا کے معاملات چلانے کے لیے پھنس جاتا ہے تلمود کی عبارات میں، اور پھر وہ ہمارے جو حاخامات جو ان کے علماء ہیں ان سے مدد لے کر مسئلوں کو حل کرنے کی، ان کے پیرانے پیر ٹائپ کے جو نظریات کے لوگ ہوتے ہیں، اللہ پھر دنیا کے مسائل حل کرنے کے لیے ان سے مدد لیتا ہے، ان سے رائے اور مشورہ کر کے معاملات کو حل کرتا ہے. انبیاء کے متعلق ان کی سوچ اور نظریہ، جو ان کی حرکتیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، انبیاء کو پوری انہوں نے قتل کرنے کی سازشیں کی، اور اپنے اعتبار سے، اپنے زعم میں، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اپنے حساب سے تو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ان کا یہ کہنا، یہ ماننا ہے، تسلیم کرنا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے، یہ مانتے ہیں اس چیز کو. اللہ نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، قتل کسی کو کیا ہو لیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، لیکن ان کے زعم میں انہوں نے قتل کیا. اور بھی انبیاء کے متعلق اہل تفسیر نے ذکر کیا، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، یہ انبیاء کے قاتلین ہیں. انبیاء یہ انہی کے نسل میں سے تھے. یہ یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یہ اسی نسل میں سے تھے، کسی اور نسل میں سے نہیں تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اللہ کے بندوں سے دشمنی ہے، چاہے وہ کسی بھی نسل کا آدمی ہو. اس لیے مسلمانوں کو اس چیز کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ اور میں قیامت تک اللہ کے اس قانون کو اپنے سامنے محسوس کرتے رہیں گے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. اے مسلمانوں، تمہیں ملتی رہے گی یہ دشمنی ان یہودیوں سے. تم جب قدم بڑھاؤ گے تمہیں آگے اپنا دشمن یہودی نظر آئے گا. ان کو جلن ہے، حسد ہے ہم مسلمانوں سے، ساری دنیا کے لوگوں سے، اور ویسے بھی ساری دنیا کے لوگوں کو اپنے یہودیوں کے علاوہ یہ ویسے ہی ایک جانور، ایک حقیر، ایک کیڑے مکوڑے حیوانات کی شکل میں تسلیم کرتے ہیں، جو ان کی تلمود کی عبارات ہیں، جو ان کے نظریے بنائے گئے ہیں، جو ان کا ذہن بنایا گیا ہے. یہ دشمن ہے اللہ کے، یہ دشمن ہے ہمارے. لہذا ایک فلسطین کے اس معاملے کے حل ہونے سے اگر یہ غزہ کو چھوڑ بھی دیں تب بھی یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. اس لیے اس مسئلے کو بنیادوں سے سمجھنا بہت ضروری ہے. ان کمبختوں کی انہی حرکتوں کی وجہ سے انبیاء کا قتل، اللہ کی شان میں گستاخی، اتنے بڑے مجرم وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِيبَ، اللہ کی طرف نسبت کر کے جھوٹی باتیں اپنی طرف سے بنا کر کہ اللہ کا دین ہے. یہ اتنے بڑے فسادی ہیں، اتنے بڑے کمبخت لوگ ہیں کہ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا. اللہ نے فرمایا یہ جہاں کہیں ہوتے ہیں ان کی صرف کوشش یہ ہوتی ہے کہ زمین میں فساد ہی مچا رہے. یہ ایسے لوگ ہیں، ایسے نظریات کے لوگ ہیں کہ سماعون للکذب یکالون للسحت، جھوٹ کو پھیلانے والے، جھوٹ کو سننے والے، جھوٹ کو پسند کرنے والے اور حرام خور لوگ. اکالون للسحت، بہت زیادہ حرام کھاتے ہیں، تھوڑا بہت نہیں. ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کسی طریقے سے بس حرام ہی آئے، حرام ان کے ہاں اصل ہے. یہ زمین میں فساد برپا کرنے والے لوگ ہیں اور ملعون لوگ ہیں. ان کے اوپر لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری. قرآن مجید کی ایک نہیں کئی ایک آیات ہیں، اگر آپ پہلے پارے سے شروع ہوں وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم ولما جاءهم كتاب من عند الله فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. من الذين هادوا، پانچویں پارے میں من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه، آخر میں ولكن لعنهم الله بكفرهم. اس سے اگلی آیت میں او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت. چھٹے پارے میں آ جائیے فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها. ایک نہیں کئی ایک نصوص ہے، اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ فرمایا یہ لعنتی قوم ہے، یہ لوگ ہی لعنتی ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہیں، دھتکارے ہوئے پھٹکار ہیں ان کے اوپر. ان سے تمہارے تعلق دوستی
کوئی رواداری، کوئی بھلائی ذرہ برابر امید مت رکھنا. یہ اپنی بنیادوں میں، اپنے نظریات کی بنیادوں میں، اپنے آگے آنے والی نسل کی بنیادوں میں اس عقیدے کو زندہ اور اجاگر رکھیے. اس کے بغیر میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. ان سے جتنی اچھائی کی، بھلائی کی، دوستیوں کی، تعلقات کی امید لگا کر رکھیں، کچھ نہیں بنے گا معاملہ. یہ پہلی چیز ہے اس مسئلے کے حل کے لیے، سمجھنے کے لیے. حل یہی ہے کہ ان کو آپ اپنا دشمن سمجھیں. اب آئیے دوسرے مرحلے پر. ہیں یہ دشمن، اب جو یہ کر رہے ہیں یہ انہوں نے کرنا تھا. ہم نے ان سے کوئی اچھی امیدیں جو لگائی ہوئی تھیں اور آگے بھی جو رکھی ہوئی ہیں، ایسا ممکن نہیں ہے کہ یہ ان سے کوئی بھلائی کی امید ہو. یہ وہ کام کر رہے ہیں کہ آپ ذرا تصور کیجئے، جو عام انسان ہے، مسلمان نہیں ہے، عام انسان ہے، امریکہ یورپ میں رہنے والے، وہ اگر نکل کر بہت سارے بے دین، بہت سارے نصرانی، بہت سارے اور دیگر ادیان و مذاہب کے لوگ نکل کر ان کے جرائم کے خلاف اگر مظاہرہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے مجرم ہیں جو انسانیت کے دشمن ہیں. اس کا حل پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے جس طریقے سے ہم حل چاہتے ہیں. یہ اس سے آگے بڑھیں گے. ان کو چھوٹے چھوٹے بچوں کا مرنا، ان کو قتل کرنا، ہمارے اللہ ان مظلومین کی شہادت کا درجہ ان کو عطا فرما دے جو ان کے دنیا سے رخصت ہوئے، جو مردہ ہیں، جو مجروحین ہیں، اللہ ان کو صحت یاب کر دے. لیکن ان کے دل میں کوئی درد اور احساس نہیں ہے. یہ اس سے آگے بڑھیں گے. اگر ہم نے کوئی امید رکھی ہوئی ہے کہ یہاں سٹاپ لگ جائے گا، ایسا نہیں ہے. سوال پھر آتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے. یہ دشمن بھی ہے، یہ سب کچھ کر بھی رہے ہیں، میں ایک عام مسلمان کیا کر سکتا ہوں؟ حل اس کا عام مسلمان کیا کر سکتا ہے؟ اس سے پہلے اس کا ایک اور جواب ہے. اس کا حل وہی ہے جو قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے. اس کا حل وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے. اور حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ ان کے خلاف لڑ کے ہی مسئلہ حل کیا جائے گا. ان سے کوئی ٹیبل ٹاک، کوئی مذاکرات، کوئی بیٹھ کے بات چیت، کوئی مسئلے کا حل نکالنا یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ ایسے کمبخت ہیں کہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑتے. کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم فبما نقضہم میثاقہم. یہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑتے ہیں. تو یہ کیا آپ اور مجھ سے یا کسی مسلمان ملک سے، کہیں کسی قوم سے کوئی معاہدہ کر کے یہ پاسداری کریں گے؟ اگر اس کا میں اور آپ تصور رکھ کر بیٹھے ہیں کہ انہوں نے معاہدہ کر لیا، اب جنگ نہیں ہوگی، اب جنگ بندی ہو گئی، تو یہ ہم صرف اور صرف بیوقوف لوگ ہیں. جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دیں، وہ میرے اور آپ کی کیا حیثیت ہے ان کے آگے؟ اس کا حل یہی ہے کہ جو ڈر ان کو ہے وہ ڈر ان کے دلوں میں بٹھایا جائے. وہ ڈر کیا ہے؟ وہ ڈر یہ ہے کہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ. یہ موت سے بہت ڈرتے ہیں، مرنے سے ڈرتے ہیں. ان کو دنیا میں جینا ہے، اسی لیے حرام خور ہیں، اسی لیے حرام کھاتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک دنیا ہی اصل ہے. اور ہر حرام خور آدمی وہ آخرت کی سوچ نہیں رکھتا. اس کو اللہ کے سامنے اٹھ کے حساب دینے کی فکر ہی نہیں ہوتی. اسی لیے وہ دنیا میں جیتا ہے اور کہتا ہے دنیا میں جو آتا ہے آنے دو، کل کی کل دیکھیں گے. یہ جو ان کا دنیا میں جینے کا نظریہ ہے، دنیا میں ہمیشگی کا نظریہ ہے، دنیا کی چاہت ہے، مال کی محبت ہے، اس چیز نے ان کو بزدل بنایا ہے. مومنوں کو، جو اصل مومن تھے، جن کا تذکرہ قرآن میں ہے، مومن وہ ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. مومن کا سودا ہی ہوتا ہے اللہ سے ڈائریکٹ. اور وہ سودا یہ ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے. میں چاہے جہاد میں شہید ہو کر مروں، یا بستر پر موت آئے، یا ایکسیڈنٹ میں موت آئے، بالآخر ایک دن آئے گا کہ زندگی پر فل سٹاپ لگے گا اور میری روح میرے جسم سے جدا ہوگی. تو انسان ایک مومن ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ عزت کی موت مروں، کم سے کم اللہ کے آگے سرخرو تو ہوں، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کچھ اٹھ کر کہہ تو سکوں کہ اللہ تیرے دین کے لیے یہ قربانی، یہ نذرانہ پیش کر کے آیا ہوں کہ میرے سب سے قیمتی چیز میرے نزدیک جو میری جان تھی وہ تیری راہ میں قربان کی ہے. مومن تو اللہ سے اپنی جان اور مال کا سودا کیے رکھتا ہے کہ اللہ یہ تیری ہے، بدلے میں مجھے تو آخرت میں جنت دے دے. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ. پھر یہ راہ جہاد میں نکلتے ہیں، یہ لڑتے بھی ہیں، شہید ہو بھی جاتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں. قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ. یا شہادت ہے یا فتح ہے، کامیابی ہے. مومن ان دو نظریات کے ساتھ راہ جہاد میں آگے بڑھتا ہے، جو کہ یہودی کے پاس نہیں ہے. حل یہی ہے، ان سے جب تک لڑا نہیں جائے گا اور اس جیداری کے ساتھ، اس ہمت کے ساتھ، مرنے کا خوف اور ڈر مومن کے دل میں ہو، کبھی بھی نہیں جیت سکتا. اور مسئلہ سارا ہمارا یہی ہے
جہاد کا شور بڑا برپا ہے، لوگ باتیں بھی کر رہے ہیں، اور دکھ اس چیز کا ہوتا ہے کہ جہاد کے شور میں جس کا جو جی میں آتا ہے، کچھ اپنے ذہن کے نظریات کے لوگ ہیں، خلافت کی باتیں اور حکومت کی تبدیلی کی باتیں، ان کو اس وقت بڑا جوش اٹھتا ہے، اور اس جوش کے اندر وہ سارے علماء، مساجد، مدارس سب بند کر دو، سب بیکار ہے، سب یوں ہے، صرف جہاد ہے۔ جہاد کے لیے عملی طور پر نکلنے کی بات کی جائے، فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله او اشد خشيه، جب تک جہاد کی تیاری نہ ہونا تو انسان بھڑکیاں مار کے جہاد کے میدان میں پہنچ تو جاتا ہے، لیکن ذرا سے جھٹکے آتے ہیں نا تو پھر اس کو ایسا ڈر لگتا ہے، ایسا خوف اس کے دل میں بیٹھتا ہے کہ اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے واپس پلٹنے کی خواہش کرتا ہے، اللہ سے کہتا ہے اللہ واپس نکل جاؤ۔ یخشون الناس، لوگوں کا ڈر اپنے دل میں ایسا بٹھاتا ہے جیسے اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، موت کا خوف اس کے اوپر طاری ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جو ہماری نسل پل رہی ہے، بڑھ رہی ہے، جو یہ نعرے لگاتے ہیں، جو اسرائیل کے جھنڈے زمین پر چپکا کر اس کے اوپر اپنے پاؤں رونتے ہوئے جاتے ہیں، جوتوں سے اس جھنڈے کو رونتے ہوئے جاتے ہیں، یہ قوم بس اتنا ہی کر سکتی ہے، شور شرابہ، ڈھول ڈھمکا، تھوڑی دیر کا جوش جذبات والی باتیں۔ تربیت جب تک نہیں ہوگی لڑنے کی، جب تک انسان لڑ نہیں سکتا، اس کو وہ انداز، وہ ایمان، وہ حرارت، وہ جذبہ جب تک نصیب نہیں ہوگا، جب تک وہ میدان جہاد میں اتر کر ڈٹے گا نہیں۔ ورنہ ہجوم اکٹھا کرنا ہے، تعداد اکٹھی کرنی فلسطین میں ہے، وہ فلسطین میں صرف ایک غزہ کے مقام پر ہی ہو رہا ہے، فلسطین کے آس پاس کے علاقے جو دیگر ہیں، ہمارے ساتھ پڑھنے والے کئی دوست وہ دیگر علاقوں کے اندر آباد ہیں، رہ رہے ہیں، ان کے پاس بھی، ان فلسطینیوں کے پاس بھی تعداد ہے، تعداد مقصود نہیں ہے، لڑنے کی ہمت، ایمانی غیرت اور طاقت مطلوب ہے۔ اب آئیے جواب پر کہ جب حل لڑنا ہے، حل جہادی ہے، تو اس کا آغاز اس طرح سے شور شرابے سے نہیں ہوگا۔ یہ یہودی بڑے پسے، بڑے مرے، اور مرنا تھا ان کو، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ان کے اوپر یہ ذلت اور مسکینیت، یہ نحوست، یہ ذلالت اللہ کی طرف سے مسلط ہے، کیونکہ اللہ کے دشمن ہیں۔ ان کے ساتھ جو ہٹلر نے کیا، جو کچھ بھی ہوا، اس کے بعد یہ کوئی روئے پیٹے نہیں، میری اور آپ کی طرح قراردادیں نہیں لے کر آئے، انہوں نے پوری پلاننگ کے ساتھ کام کیا جس طرح کیا جاتا ہے۔ ہم میدان میں اترتے تھے جب مومن مسلمان جب لڑتے تھے، تیاری بھی ہوتی تھی، لیکن اصل چیز ہوتی تھی اللہ کی مدد، ایمان۔ جب ہمارے اندر سے ایمان ختم ہو جائے، سیدنا عمر فرماتے ہیں، تو پھر مقابلہ ظاہری اسباب پر ہوتا ہے۔ جب ایمانی طاقت اور غیرت نکل جائے، پھر مقابلہ ظاہری اسباب پر ہوتا ہے، اور ظاہری اسباب انہوں نے پوری طرح سے حاصل کیے، ہمارے اندر سے اس غیرت ایمانی کو ختم کیا، پوری طرح سے کام کیا انہوں نے، کس طریقے سے قبضہ کیا، کس طریقے سے دنیا کے اوپر اپنا ہولڈ جمایا، کاروبار کے اوپر، ہمارے میڈیا کے اوپر، ہمارے تعلیمی سسٹم کے اوپر، ہمارے کورس، اسکول کے کورسز، اسکول کے سبجیکٹس، پڑھانے کا انداز، پڑھانے کا اسٹائل، نوجوان نسل کو میڈیا کے ذریعے سے جو دکھایا جائے، جو اب کیا رہ گیا ہمارے پاس، اب کیا بچا ہمارے پاس؟ وہ چیز کہ ہمارے اندر سے غیرت ایمانی کو ختم کیا گیا، اور انہوں نے پوری دنیا کے اسلحے، ساز و سامان کے ساتھ اپنی تیاری پوری کی، اور اس میں ان کو کوئی سال، 6 مہینے 2 مہینے کے نعرے، جوش جذبے نکالنے کے بعد، ریلیاں نکالنے، جلسے جلوس کرنے کے بعد حاصل نہیں ہوا۔ انہوں نے پوری پلاننگ کے ساتھ، اپنے کاز کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ یہ کام کیا۔ اب مجھے بتائیے، میں اور آپ، میں اپنے سے سوال کرتا ہوں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو شریعت کے اس کاز کے ساتھ اتنے مخلص ہیں؟ اس کے لیے کوئی پلاننگ ہے، کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی محنت ہے، کوئی جستجو ہے، کوئی ذہن سازی ہے؟ ذرا سا سمجھیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان آپ نے ان دنوں میں کئی بار سنا ہوگا، سنن نبی داؤد کی صحیح حدیث ہے کہ ایک وقت آئے گا، قریب ہوگا کہ تم پر امت ایسے ان تدعى علیکم الامم کما تدعى الاکلۃ الی قصعتها، جس طرح کھانے والے بیٹھتے ہیں اور دسترخوان پر پلیٹ پر کھانے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں، آؤ کھانا کھا لو، ایسے یہ تم پر ٹوٹیں گے اور ایک دوسرے کو دعوت دیں گے، آؤ آ کے حملہ کرو، آؤ مل جل کے مارتے ہیں ان کو۔ صحابہ نے پوچھا کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا کم نہیں ہوں گے، بہت ہوں گے، لیکن تمہاری اوقات اور حیثیت ایسے ہوگی جیسے سیل آتا ہے نا، ایک سیلابی پانی آتا ہے، اس کے اوپر جو کچرا ہوتا ہے، جو جھاگ ہوتی ہے، تمہاری اوقات اس جھاگ اور کچرے کی مانند ہوگی۔ جس طرف وہ سیلابی ریلا بہتا ہوا جائے گا، اس کے ساتھ بہنا پڑتا ہے، اس کچرے کو، اس
جھاگ کو تمہاری حیثیت اوقات یہ ہوگی اپنا کوئی کنٹرول تم پر نہیں ہوگا, جو تمہیں جہاں بھا کر لے جانا چاہے وہاں تم بہ کر جاؤ گے. ہوگا کیا؟ اب وہ بات جو میں نے اب تک آپ کو سمجھائی پچھلے جملوں کے اندر, اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن کی بیماری پیدا کر دے گا. دشمن کے دل سے ہمارا رعب نکل چکا, اس کو پتہ ہے یہ اب بجنے بجانے والے لوگ ہیں, ناچ گانے والے لوگ ہیں, یہ لڑنے والے لوگ نہیں ہیں, ان کے اندر ہمت اور طاقت نہیں ہے, یہ کچھ نہیں کر سکتے. ہمارے دلوں میں وہن کی بیماری. صحابہ نے پوچھا وہن کیا ہے؟ آپ سب کے علم میں حب الدنیا و کراہیت الموت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. جو یہودیوں کی بیماری تھی وہ میرے اور آپ کے اندر بیماری پیدا ہو گئی ہے. مجھے بتائیے دن کے 24 گھنٹے میں کتنی دیر ہم اللہ کے دین کی مدد اور نصرت کے لیے سوچتے ہیں, اور کتنی دیر ہم اپنے دنیا کے مستقبل کی فکر کرتے ہیں, کمائی کی, کاروبار کی. 2 اور 2 4 کیسے کرنے ہیں, کاروبار کو آگے کیسے بڑھانا ہے, دھوکہ کیسے دینا ہے, پیمنٹ دینی ہے تو اس میں جھوٹ کیسے بولنا ہے, لوگوں کو بیوقوف بنا کے اپنا مال کیسے بیچنا ہے, کس طریقے سے میں نے اپنی 1 دکان کی 2 دکانیں, 1 فیکٹری کی 2 فیکٹری, کس طریقے سے اگر میں نوکری کرتا ہوں اپنے مالک کو چونا اور بیوقوف بنا کر پیسہ اینٹنا ہے. جب سارا دن میں اس چکر کے اندر گھوم رہا ہوں اور پھر میں یہ توقع رکھوں گا میں اسرائیل کو شکست دے دوں گا, ہرا دوں گا اور مسلمان جیت جائیں گے, ابھی ہم جہاد پہ نکلیں گے, ابھی سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا, ابھی سارے معاملات حل ہو جائیں گے. مجھے تو دیکھ کر ہنسی آتی ہے. بعض اوقات لوگ عجیب عجیب طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, جھوٹی ویڈیوز لگا کر کے مجاہدین پہنچ گئے جی غزہ کے اندر, ابھی فتح ہونے والا ہے, ابھی مدد اور نصرت آنے والی ہے, فنڈ دے دو. اللہ کے بندے جب تک آپ لوگ ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں گے, غیرت ایمانی کے تقاضوں کو پورا نہیں کریں گے, مدد نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ کا یہ قانون سب کے لیے ہے, یہ قانون سب کے لیے ہے. آپ کے سامنے احد کا نقشہ بھی موجود ہے اور حنین کا نقشہ بھی موجود ہے. تعداد اور قوت پر لڑنا ہے, ظاہری صلاحیت پر لڑنا ہے, پھر لڑو جا کے. اور اگر اللہ کی مدد چاہیے تو اس کے لیے میدان جنگ میں اترنے سے پہلے بھی اللہ کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے, اور میدان جہاد میں اترنے کے بعد بھی ان اصولوں کو سامنے رکھنا ضروری ہے جو احد کا میدان اور حنین کا میدان ہمیں یاد کرواتا ہے. اس کے بغیر جنگ نہیں جیتی جا سکتی, اس کے بغیر کوئی کامیابی اور مدد نہیں آئے گی. کوئی جنگ میں اور آپ نہیں جیت سکتے. اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا, اپنی نسلوں کو تیار کرنا, اپنی نسلوں کے اندر غیرت پیدا کرنا, غیرت ایمانی پیدا کرنا, یہ بہت ضروری ہے. یہ کھیل 1-2 نعروں کا نہیں ہے. 1.5-2 سال سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں. 7 اکتوبر 2023 سے جب یہ مسئلہ شروع ہوا, تھوڑا سا پیک پر پہنچتا ہے, ہمیں جوش آ جاتا ہے, وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں, ہم بھی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, ہم بھی مست وہ بھی مست. کوئی نظر تو نہیں آیا نا, بائیکاٹ کی مہم شروع ہوئی, وہ ٹھنڈے ہوئے, ختم ہو گئی. وہ آج پھر شروع ہو گئے, آج پھر وہ جوشوں پر ہے, مہینے 2 مہینے بعد وہ ٹھنڈے ہوں گے, ہم بھی ٹھنڈے پڑ جائیں گے. تربیت نہیں ہے نا, غیرت ایمانی اندر سے جاگ نہیں رہی, اندر سے ہمارا دل بیدار نہیں ہو رہا. آپ اور میں, بعض لوگ تو چند چیزیں چھوڑ کر بیٹھے ہیں بائیکاٹ کے چکر میں, لیکن یہی آپ کا مسلم معاشرہ ہے, آپ کے اپنے لوگ ہیں, اور یہ سب کچھ وہ مصنوعات رکھ کر بیچ رہے ہیں, ان کی دکانوں پر موجود ہیں. کیوں؟ خریدار موجود ہے, تو اسی لیے دکاندار کے پاس موجود ہے. اور خریدار نہ بھی ہو تب بھی وہ دکاندار کے اندر وہ غیرت ایمانی پیدا نہیں ہو رہی, وہ معاشرہ تشکیل نہیں پا رہا. جب تک یہ تبدیلی اس طریقے سے ہم نہیں بیدار کریں گے, نہیں لے کر آئیں گے, کھوکھلے نعروں سے اللہ کی قسم کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. میں اور آپ اسی طریقے سے پستے رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ دنیا کی محبت, مرنے سے میں ڈرتا ہوں. مجھے دنیا کی محبت, لالچ میرے اندر پیدا ہو گئی ہے. جو یہودیوں کی صفات تھی, سماعون للکذب اکالون للسحت وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا, وہ بیماریاں میرے اندر پیدا ہو گئی ہیں. جب میرے اندر پیدا ہو گئی ہیں تو اب مقابلہ, لڑائی ظاہری اسباب پر ہوگی. لڑو اسلحے کی بنیاد پر. اللہ سے مدد کی پھر امید نہ رکھو کہ کوئی ابابیل آ جائیں گی, کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا. ایسا ممکن نہیں ہے. اس لیے تیاری اگر کرنی ہے اس کو بنیادوں سے اٹھائیے, اپنی نسلوں کو, اپنے آپ کو تیار کیجیے, اور اسلام کو آغاز سے, بنیادوں سے لے کر اٹھیے, اور درد اور تکلیف محسوس کیجیے اسی طرح جس طرح شریعت نے درد اور تکلیف محسوس کرنے کا کہا ہے. دکھ اس چیز کا بھی ہے کہ ہمیں مسلمانوں کی ان شہادتوں پر, مسلمانوں کے ظلم پر تکلیف ہوئی, اور ہونی چاہیے, غیرت ایمانی کا تقاضا ہے. تکلیف ہونا یہ کم سے کم اتنی تو نشاندہی کرتا ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ, کوئی زندگی, کوئی ایمانی حیات, حرارت باقی ہے. لیکن مجھے بتائیے, ان سب چیزوں کے بعد
علماء کو گالیاں پڑ گئیں، مساجد مدارس کو برا بلا کہہ دیا گیا، یہ سب حرام خور بن گئے، ان کو بند کر دو، مدارس بند کر دو، مساجد بند کر دو، یہ مولوی ملا، یہ سب کچھ باتیں ہو گئیں. لیکن مجھے بتائیے اللہ کے ساتھ کتنا شرک ہو رہا ہے اس دنیا میں، ہمارے ملک میں، ہماری ناک کے نیچے. وہاں پر کوئی نہیں کہتا کہ مولوی شرک کے خلاف کیوں نہیں بولتے، مولوی شرک کے خلاف کیوں نہیں اٹھتے، مولوی شرک کے خلاف کوئی اقدام کیوں نہیں کرتے. کیوں؟ شرک بڑا جرم ہے، بڑا ظلم ہے، اور شرک ہوتے ہوئے کبھی بھی اللہ کی مدد نہیں آتی. اللہ سے لڑتے ہوئے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے اللہ سے مدد کی امید رکھنا سوائے جہالت اور بیوقوفی کا اور کچھ نہیں ہے. ان چیزوں کو اسی اعتبار سے ترتیب میں رکھیے جس ترتیب کے ساتھ رب العالمین نے بیان کیا ہے. میرے اور آپ کے مزاج، میرے اور آپ کے جذبات کے حساب سے دین کی ترتیب نہیں بنا کرتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں سب کچھ سہتے رہے، اپنی ذات پر بھی سہا، اور کئی واقعات قرآن مجید نے ان کی عکاسی بھی کی ہے. سورہ علق جو ہے، جو پہلی 5 آیات پہلی وحی کے بعد جو ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی وامر بالتقوی، جب ابو جہل وہ اوجڑی اٹھا کر لا کر اونٹنی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر ڈال دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دے کہ بیت اللہ میں نماز پڑھ کر دکھاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازشیں کرے، آپ سب سہتے رہے. اس وقت صرف ایک بنیاد تھی کہ جب تک لوگوں کے دلوں میں عقیدہ صحیح معنی میں داخل نہیں ہوگا، ایک اللہ پر بھروسہ، ایک اللہ پر توکل، ایک اللہ سے مانگنا، ایک اللہ کے سامنے جھکنا، جب تک نہ لڑنے کا کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی رب العالمین کی طرف سے کوئی مدد آئے گی. جس دن یہ مضبوطی پیدا ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن سے ماحول کو بدلا، ہجرت ہوئی، اور اس کے بعد تھوڑی تعداد کے اندر بھی لڑے، اللہ نے لڑوایا. جب ایمان دلوں میں راسخ ہو گیا، یہ 313 جو تھے، یہ 313 اللہ نے ان کو لڑوایا تھا. سورہ انفال میں اور سورہ آل عمران میں تفصیل کے ساتھ رب العالمین نے اپنے اس قضیے کو ذکر کیا ہے. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. آپ لوگ اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے نہیں داخل ہوئے، اللہ آپ کو لے کر چلا تھا، اللہ آپ کو میدان اللہ نے لڑوایا، کیونکہ مقابلہ تھا ہی نہیں. 313,000 کا مقابلہ نہیں ہوتا. یہاں کچھ ساز و سامان نہیں ہے لڑنے کے لیے، اور وہاں سب کچھ تیاری کے ساتھ وہ لڑنے کے لیے آئے. مقابلہ نہیں تھا، اللہ نے لڑوایا، اور وہ جنگ جیتے غیرت ایمانی کی بنیاد پر، کیونکہ وہ عقیدہ دلوں کے اندر راسخ تھا کہ اللہ کے دین کے لیے لڑنے آئے ہیں، اللہ کے لیے آئے ہیں، اللہ ہی مدد کرے گا. جیت گئے، ہار گئے، جو کچھ بھی ہوا، شہادت بھی ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو گئے. یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. بنیاد یہ ہے کہ تم اگر اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. سوال بعض دنوں لوگوں کے پیدا ہوتا ہے نا کہ اتنے مر رہے ہیں، اللہ کے دین کی خاطر کٹ رہے ہیں، اللہ کیوں نہیں مدد کر رہا؟ چلے ہم بغیرت ہیں، ہم نہیں کر پا رہے، اللہ تو قادر ہے نا، اللہ کیوں نہیں کر رہا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا. اللہ نے اس سے پہلے ہی کئی انبیاء کی مثالیں میں دی. وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، ان کو تو جھنجھوڑ دیا گیا، ان کے پیروں تلے زمین ہلائی گئی. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. سورہ بروج اٹھائیے، کس طریقے کا ظلم صحیح مسلم کی حدیث میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے. اللہ نے فرمایا صرف ان کے ساتھ جو ظلم کیا گیا، ان مظلومین مخورین کے ساتھ، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. ایک اللہ عزیز حمید پر ان کا ایمان تھا، ان کے ایمان کو اللہ نے آزمایا. ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ. اللہ چاہے تو خود مدد کر سکتا ہے، ان کی خود بدلہ لے سکتا ہے، اپنے دشمنوں کو نیست و نابود کر سکتا ہے. انما امرؤ اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون. اس کو کن کہنا ہوتا ہے اور فیکون وہ معاملہ ادھر لمحے بھر میں پلک جھپکتے ہو جاتا ہے. لیکن ولکن لیبلو بعضکم ببعض. اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے، اللہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے کتنے غیرت مند ہو، کیا کر سکتے ہو تم، کتنی تمہارے اندر صلاحیت ہے، کتنا تمہارے اندر جوش اور جذبہ ہے. یہ جتنے مظاہروں کے اندر شریک ہوتے ہیں، جتنے جلسے جلوسوں کے اندر شریک ہوتے ہیں، جتنا یہ جوش جذبہ دکھاتے ہیں بائیکاٹ کے لیے، ساری یہ سب چیزیں اپنی جگہ اچھی ہوں گی، لیکن ان کا غیرت ایمانی نمازوں کے اوقات میں شرک ہوتا ہوا دیکھ کر کیوں نہیں بھرتا، کیوں نہیں امٹتا؟ غیرت ایمانی کا تقاضا ایمان کی بنیادوں پر قرآن مجید کے مطابق ہونا چاہیے. یہاں سے اگر آغاز کریں گے نا ان یہودیوں کی طرح، جیسے 100-150 سال پہلے وہ پٹے، ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے، مارے کھائیں، اور اس کے بعد سوچا سمجھا کیا کرنا ہے، میرے خلاف بھی، آپ کے خلاف بھی، ہماری نسلوں کے خلاف بھی، اپنی تیاری کے اعتبار سے آج 100 سال کے بعد وہ اس کنٹرول پر آئے ہیں کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ سوائے میری غفلت کے، میری بے ایمانی کے،
اور ان کی طاقت کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اب اگر میں چاہوں کہ ایک دن میں پلٹ دوں تو نہیں ہوگا. اس کے لیے مجھے بھی تیاری کرنی پڑے گی اور وہیں بنیادوں سے اٹھنا پڑے گا. ممکن ہے میں نتیجہ نہ دیکھ سکوں, ممکن ہے میری اگلی نسل نتیجہ نہ دیکھ سکے, لیکن آگے آنے والی نسلیں ضرور نتیجہ دیکھیں گے اگر میں بیدار ہو گیا. اور نہ بھی ہوا تو بھی اینڈ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز. یہ بات ایک مومن کو اچھی طرح اپنے دل میں رکھنی چاہیے, نا امید نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے کہا ہے کہ اللہ ہی غالب رہے گا, میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. ہم وہ ہیں, اللہ فرماتا ہے ہم وہ ہیں جو اپنے رسولوں کی بھی مدد کرتے ہیں, اپنے ایماندار بندوں کی بھی مدد کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں بھی. ویوم یقوم الاشہاد, اس دن بھی جو اشہاد والا دن ہے, قیامت کے دن, ہم مدد کریں گے. اللہ نے فرمایا میری ذمہ داری ہے, یہ میں اپنے اوپر حق لیتا ہوں, میں اپنے رسولوں کی ان سب کی مدد کروں گا. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره. اللہ نے واضح پیغام میں فرمایا ہے, اللہ نے بتا دیا ہے غلبہ اللہ کے دین کا. یہ اپنی پھوک سے اللہ کے دین کو بجھانا چاہتے ہیں, کبھی بھی ممکن نہیں ہوگا. ایک جماعت چاہے وہ چند لوگوں پر قائم کیوں نہ ہو, وہ ایک بندے پر کیوں نہ ہو, وہ ہمیشہ حق پر اس زمین پر قائم رہے گی. لا تزال طائفة من امتی منصورین علی الحق لا يضرهم من خذلهم. اللہ کا دین باقی رہے گا. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ سوچنا میں نے اور آپ نے ہے کہ اللہ کا دین تو باقی ہے, میں اس میں کہاں کھڑا ہوں, میں اس میں کہاں کھڑا ہوں. میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو اللہ کے دین کی سچی مدد کرنے کے لیے ہیں, وہ تو ہوں گے, میں ان کے ساتھ ہوں. میں اگر ہوں تو یہ میرے لیے الحمدللہ اللہ کی توفیق ہے, اور اگر میں نہیں ہوں, کھوکھلے نعروں سے, کھوکھری باتوں سے, ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ سے, دین کی بنیادوں کو ہلانے سے, اپنے آپ کو گالیاں دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلہ ہوگا اللہ کے دین کی مدد کرنے سے. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد, گفتگو میں ذکر ہوا کہ مسئلہ جہاد کے ذریعے ہی حل ہوگا, اور حل بھی یہی ہے. اور یہ جہاد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے, اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے کی جاتی ہے. اپنی مرضی سے اپنے انداز میں عبادتیں نہیں ہوتی, ہجوم نہیں ہے, یہ کوئی اپنی موج مستی نہیں ہے, یہ اپنے جذبات نہیں ہے. اس کے لیے لازمی ہے قیادت. یہ دنیا کا, بلکہ جہاد سے آپ رک جائیے, دنیا کی کوئی بھی لڑائی ہو, کوئی بھی جنگ ہو, حتیٰ کہ کوئی بھی مظاہرہ ہو, آپ کے ملک میں کوئی سیاسی پارٹیاں نکلتی ہیں لوگوں کو لے کر, اگر قیادت نہ ہو, اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا, قیادت نہ ہو تو وہ بھی نہیں ٹک پاتے, نہ نکل پاتے ہیں. قیادت کے بغیر اس طرح کے جو اجتماعی کام ہوتے ہیں ممکن نہیں ہے, قیادت کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. اور قیادت میں غیرت کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر جہاد کرنا ہے تو قیادت میں غیرت کا ہونا, عقل کا ہونا, ایمان کا ہونا, تیاری کا ہونا. دنیا کے اعتبار سے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جب یہ کہا جائے کہ یہ دنیاوی جو اعتبارات ہیں, دنیاوی اسلحہ ہے, دنیاوی طاقتیں ہیں, دنیا کے جو لڑائی کی صلاحیتیں ہیں, ان کی بھی تیاری تمہاری ہونی چاہیے. یہ قیادت کے اندر ہونا ضروری ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی قیادت, آپ کے سامنے ساری صورتحال ہے, ان کو لانے والے لوگ کون ہیں؟ یہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, اور جب حکومت میں آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آج تو ہم سب اپنے اپنے لیڈر کو لے کر لڑنے کے لیے لگے ہوتے ہیں, سب کی سیاسی پارٹیاں ہیں, اور سب اپنے اپنے حساب سے لڑ رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں. کسی نے کسی لیڈر کو حق اور باطل کا معیار بنا کے جو مرضی ہے, جس کو مرضی ہے گالیاں دینی, وہ دینا شروع ہو جاتا ہے. مجھے آپ بتائیے, یہ لیڈر نکل کر ہم میں سے ہی آتے ہیں, باہر سے آسمان سے اتر کر نہیں آئے. ہماری جو مجموعی صورتحال ہے, ہم جو مجموعی لوگ ہیں, تو انہی میں سے نکل کر یہ لوگ آئے ہیں. وہ ایک جملہ ہے, بس ہے کڑوا, لیکن سمجھیے گا ضرور اس چیز کو کہ آج کے دور میں شریف وہ ہے جس کو موقع نہیں ملتا. مجھے اور آپ کو یہ موقع نہیں ملے جو ان کو مل رہے ہیں, ورنہ میرے اندر کا بھی وہ سب کچھ نکل کے باہر آئے گا جو آج کل میں دیکھ رہا ہوں. پھر میں آغاز پہ آتا ہوں کہ جہاں سے میں نے ساری گفتگو کی, کہ جب تک اپنے اندر
غیرت ایمانی پیدا نہیں کریں گے اور اس مرض کو، وہن کے مرض کو، حب الدنیا و کراہیت الموت کو ختم نہیں کریں گے، میں خود جب تک میں بھی لڑنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا اور جب تک میرے اوپر قیادت ہم میں سے ہی نکل کر آتی ہے وہ بھی اس قابل نہیں آئے گی. اس لیے اصلاح کا آغاز ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء نے نیچے سے کیا ہے، اوپر سے کبھی بھی اصلاح کا آغاز نہیں ہوا. جب بھی اوپر سے اصلاح کا آغاز کرنے کی کوشش کی گئی ہے فساد برپا ہوا ہے. لمبی پلاننگ ہے، لمبا ٹائم ہے. ممکن ہے میری باتیں آپ کو سمجھ میں نہ آئیں، ممکن ہے بہت سے لوگوں کے مزاج اور جذبات کے مطابق میری باتیں نہ ہوں، لیکن عقل مندی کی بات یہی ہے کہ دور کی سوچیے. اب یہ جذباتی نعروں اور باتوں سے باہر نکلیے. لمبی سوچ یہی ہے کہ میں نتیجہ نہ دیکھ سکوں، شاید میری اگلی نسل نہ دیکھ سکے، 100 سال بعد، 200 سال بعد بالآخر اللہ کے دین نے غالب آنا ہے. اپنی تربیت کیجئے، اپنے آپ کو سدھاریے، غیرت ایمانی پیدا کیجئے تاکہ جو لوگ آئیں، جو لوگ اوپر آئیں وہ ہم میں سے نکل کر آئیں اور پھر ہمیں کچھ زیادہ شور شرابہ، مظاہروں کی، جلسے جلوسوں کی، نعرے بازیوں کی ضرورت نہ پڑے. ہم سب اللہ کے دین کی مدد اور نصرت کے لیے تیار ہوں. اللہ ہمارے ان مظلوم بھائیوں کی مدد فرمائے. اللہ ہمارے ملک پر بھی اپنا خاص رحم و کرم فرمائے. اللہ ہم سب کو غیرت ایمانی اور غیرت جہاد عطا فرما دے. اللہ ہمارے دین کی مدد اور نصرت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. یہ بیماروں کے لیے بھی دعا کی درخواست آئی ہوئی ہے. بہت سے بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو صحت دے. ہماری آپ کی اس مسجد کے ساتھی تھے پرانے، محترم عبد الرحمن چونیا صاحب رحمہ اللہ، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے. ان کی بھانجی کافی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھانجی کو بھی صحت اور سلامتی والی زندگی دے. اسی طرح یہ آج جو اعلان ہے آپ کی اس مسجد میں انشاءاللہ، یہ سنجوروں کی محمدی مسجد ہے جہاں پر تقریباً 200 بچے اور 100 بچیاں بھی پڑھتی ہیں اور 5 استاد بھی ہیں. اور اس وقت مسجد کے اندر پانی کے مسائل ہوئے ہیں اور تعمیرات کا مسئلہ بھی ہے، تو یہ بھائی باہر موجود ہوں گے. سنجوروں کا علاقہ ہے، پسماندہ علاقہ ہے. تمام احباب بھائی ان کے ساتھ تعاون فرمائیں. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.